अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आर चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है रेमांड, रिजनाल्ड, गिया फ्लोजिनान, फिलिप अगस्टस, मिरिया, मार्कोनी, अहमद दरवेश और हरमन नेजाद इंटेलिजेंस का जासूस। तुम सुबक मुसलमानों को देकर भागे, अब तुम कुर्क देकर भाग आए हो। मैं इस हकीकत से भी बेखबर नहीं कि मैदान में उतरते हैं जंगजू वो शिकस्त भी खा सकते हैं। वो फतुहात के बाद एक शिकस्त कोई माने नहीं रखती, मगर एक के बाद दिगरे दो शिकस्तें और दो पसपाइयाँ मुझे यकीन दिला रही हैं कि सलेब यूरोप में कैद हो गई हैं और वो वक्त भी आने वाला है जब यूरोप के कलीसियाओं में मुसलमानों की अजानें गूंजेगी। फिलिप अगस्टस ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। सलेब आजम के मुहाफिज, ऐसा कभी नहीं होगा। शिकस्त के कुछ असबाब थे जिन पर हम गौर कर चुके हैं और अब आपकी मौजूदगी में मजीद गौर करेंगे। सलेब आजम के मुहाफिज ने कहा, और शायद तुम इस पर गौर न करो कि अब मुसलमानों की मंजिल बैतुल मुक़द्दस होगी। क्या तुम इस हकीकत से बेखबर हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस लेने की कसम खा चुका है? क्या तुम नहीं जानते कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, जिसकी खातिर वो अपने बच्चों तक को कुर्बान कर डालेंगे? फिलिप अगस्टस ने कहा, हमने मुसलमानों में गद्दारी का बीज डाल दिया है। हमने मुसलमानों में इतने गद्दार पैदा कर लिए हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी को बैतुल मुक़द्दस के रास्ते पर डालकर उन्हीं रास्ते में ही प्यासा मार डालेंगे। फिर ये कौन से मुसलमान हैं जिन्होंने तुमसे दो इतने मजबूत किले ले लिए हैं? सलेब आजम के मुहाफिज ने कहा, इस हकीकत को मत भूलो कि मुसलमान इंतहा पसंद कौम है। मुसलमान गद्दारी पर आता है तो अपने भाइयों की गर्दन पर छुरी चला देता है, मगर उसमें जब कौमी जज्बा बेदार हो जाता है तो अपनी गर्दन काट कर गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया करता है। मुसलमान अगर गद्दार भी हो जाए तो उस पर एतमाद न करो, दूर न जाओ। गुजरे हुए सिर्फ 10 सालों के वाक़यात पर नजर डालो। इस्लाम के गद्दारों ने तुम्हें कितने इलाके दिलवाए? क्या तुम में हिम्मत है कि मिस्र में कदम रखो? आज मुसलमान फलस्तीन में बैठे हैं, कल तुम्हारे सीने पर बैठे होंगे। याद रखो मेरे दोस्तों, अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी ने तुमसे बैतुल मुक़द्दस ले लिया तो वो तुमसे यूरोप भी लेंगे। लेकिन एक सवाल फलस्तीन और यूरोप का नहीं, सवाल जमीन के टुकड़ों का नहीं, असल मसला सलेब और इस्लाम का है। ये दो मज़हबों और नजरियों की जंग है, दो में से एक को खत्म होना है। क्या तुम सलेब का खात्मा पसंद करोगे? महफिल में जोश और खरोश पैदा हो गया। नहीं मुक़द्दस बाप, ऐसा कभी नहीं होगा। इतनी ज्यादा मायूसी की कोई वजह नहीं। फिर तुम इन वजूहात पर गौर करो जो तुम्हारे पसपाई का पास बनी है। मुहाफिज सलेब आजम ने कहा, मैं तुम्हें जंग के मुतालिक कोई सबक नहीं दे सकता। मैं नजरियात के मुहाज का सिपाही हूँ, मैं कलेसा का मुहाफिज हूँ। मुझे कलेसा की कुंवारियों की कसम, 10 कट्टर मुसलमान मेरे सामने ले आओ, उन्हें सलेब का पुजारी बना लूंगा। जरा इस पर गौर करो कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े लश्कर जो जर्रा पोश भी हैं, मुसलमानों के मुख्तसर सी फौज का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे 500 सवारों को 100 प्यादा मुसलमान क्यों शिकस्त दे देते हैं? सिर्फ इसलिए कि मुसलमान मजहब के जुनून से लड़ते हैं, तो तुम्हारे मुकाबले में आते हैं तो कसम खा लेते हैं कि फतह है या मौत। मैंने सुना है कि उनके छापा मार तुम्हारे अक़ब में चले जाते हैं और तुम्हारी कमर तोड़कर तुम्हारे तीर दिल से छलनी कर देते हैं या निकल जाते हैं। जरा सोचो कि 10-10, 12-12 आदमी तुम्हारे हजारों के लश्कर में किस तरह घुस आते हैं। ये महज मजहबी जुनून नहीं है,
یہ جنون ہے اسلام کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی ان کے ساتھ ہے اور خدا کا رسول بھی ان کے ساتھ ہے۔ ایسے والیانہ کارروائیوں میں وہ اپنے کمانڈروں سے نہیں، قرآن سے حکم لیتے ہیں۔ میں نے قرآن کا مطالعہ بہت غور سے کیا ہے۔ ہمارے خلاف جنگ کو قرآن جہاد کہتا ہے اور ہر مسلمان پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جہاد کو نماز یعنی عبادت پر فوقیت حاصل۔ تم بھی جب تک اپنے آپ میں یہی جنون پیدا نہیں کرو گے، اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کچھ ایسے جذباتی اور حقیقی الفاظ تھے جن سے اقتدا کے پادری نے اپنے شکست خوردہ حکمرانوں اور کمانڈروں کو بھڑکانے اور ان میں نئی روح پھونکنے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہ کر بھی چلا گیا کہ اب آپس میں بحث مباحثہ کرو کہ تمہاری شکست کے اسباب کیا تھے اور اس کی ذمہ داری کس کس پر عائد ہوتی ہے اور اس شکست کو فتح میں کس طرح بدلنا ہے۔ بیت المقدس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لو۔ صلاح الدین ایوبی فرشتہ نہیں، تمہاری طرح ایک انسان ہے۔ اس کی طاقت صرف اس میں ہے کہ ایمان کا پکا ہے۔ پادری کے جانے کے بعد کانفرنس میں جو گرما گرمی پیدا ہوئی وہ اس لحاظ سے تاریخی نوعیت کی تھی کہ اس میں کچھ فیصلے کیے گئے۔ ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ جوابی حملہ نہ کیا جائے، بلکہ ایوبی اور نور الدین جنگی کے لیے انگیخت پیدا کی جائے کہ وہ پیش قدمی کریں اور حملے جاری رکھیں۔ انہیں مستقر سے دور لایا جائے اور بخیر کر لڑایا جائے۔ اس طرح ان کی رسد کے راستے لمبے اور غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا یونانیوں، بازنطینیوں اور فرینکوں کو فوری طور پر تیار کیا جائے کہ سمندر کی طرف سے مصر پر بحری حملہ کریں اور ساحل پر فوج اتار کر مصر کے شمال مشرق پر اتنے سے علاقے پر قبضہ کر لیں جسے مضبوط مستقر اڈا بنا لیا جائے۔ اسے فلسطین کے دفاع اور مصر پر جارحیت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اہم فیصلہ یہ ہوا کہ اسلامی علاقوں میں اخلاق کی تخریب کاری تیز کر دی جائے اور نظریاتی حملے اور شدید کر دیے جائیں۔ جیسا کہ پچھلے بار میں بیان کر چکا ہوں کہ مصر میں صلیبیوں کی ایک مہم تباہ کر دی گئی تھی جو سرحدی علاقے میں تہمات پیدا کرنے کے لیے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ صلیبی جاسوسوں نے وہاں سے آ کر اطلاع دے دی تھی کہ وہ مہم ناکام ہو چکی ہے اور جن مسلمانوں کو زیر اثر لے لیا گیا تھا انہوں نے ہی مہم کے افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کانفرنس میں یہ انکشاف پیش کیا گیا کہ مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ وہ مجبور ہو کر قافلوں کی صورت میں ترک وطن کرتے ہیں تو راستے میں ان کے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، مال اور مویشی چھین لیے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ کانفرنس میں اس اقدام کو ضروری سمجھا گیا۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ بھی ایک اچھا طریقہ تھا۔ یہ نسل کشی کی مہم تھی جو صلیبیوں نے بہت عرصے سے جاری کر رکھی تھی۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں کی کمسن اور خوبصورت بچیوں کا اغوا کر کے صلیبی انہیں بے حیائی اور چرب زبانی کی تربیت دے کر انہیں پالتے پوستے اور جب وہ جوان ہو جاتی انہیں مسلمانوں میں غداری کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کانفرنس میں یہ بھی طے ہوا کہ مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کی جائے۔ اس کے لیے بے شمار دولت کی ضرورت تھی جو خرچ تو کی جا رہی تھی، لیکن کچھ دشواریاں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک یہ تھی کہ رقم اونٹوں کے ذریعے بھیجی جاتی تھی۔ کئی بار ایسے ہوا کہ مصر کے کسی سرحدی دستے نے پکڑ لیا یا اونٹ لوٹ لیے گئے۔ ضرورت یہ محسوس کی گئی تھی کہ کوئی ایسا ذریعہ مل جائے جس سے رقم اور انعامات کے دیگر قیمتی اشیاء اسی ملک سے دستیاب ہو جائیں جہاں استعمال کرنی ہو۔ خاصے عرصے سے اس مسئلے پر سوچ و بچار ہو رہا تھا۔ صلیبیوں کے انٹیلیجنس کا کمانڈر ہرمن علی بن سفیان کی طرح غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ اس نے کبھی کا سوچ رکھا تھا کہ مصر کی زمین اپنے اندر اس قدر خزانے چھپائے ہوئے ہیں جس سے ساری دنیا کو خریدا جا سکتا ہے، مگر ان خزانوں تک پہنچنا آسمان سے ستارے توڑ لانے کے برابر تھا۔ یہ خزانے فرعونوں کے مدفنوں میں محفوظ تھے۔ تاریخ فرعونوں کی اس رسم سے کبھی بھی بے خبر نہیں رہی کہ جب کوئی فرعون مرتا تھا تو اس کے ساتھ شاہانہ ضروریات کا تمام سامان اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مرے ہوئے فرعون کی قبر چند گز چوڑی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ زمین کے نیچے ایک محل تعمیر ہو جاتا تھا۔ فرعون اپنی زندگی میں اپنا مدفن تیار کرا لیا کرتے تھے
اور جگہ ایسی منتخب کرتے تھے جس تک اس کی موت کے بعد کوئی رسائی حاصل نہ کر سکے۔ مرنے کے بعد مدفن کو اس طرح بند کر دیا جاتا تھا کہ معماروں کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے کھولا کس طرح جا سکتا ہے، یعنی کاریگروں کے علاوہ۔ مرنے والے کے لواحقین معماروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ فرعونوں کا ایک عقیدہ تو یہ تھا کہ وہ خدا ہیں، اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد انہیں یہی جاہ و جلال حاصل ہوگا۔ چنانچہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اور پھر پہاڑ کے نیچے زمین کی کھدائی کر کے محل جیسے ہال اور دیگر کمرے بنوا کر اس محل میں زیادہ سے زیادہ ہیرے جواہرات رکھوا دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بگھیاں باما گھوڑوں اور بگھی بانوں کے اور کشتیاں باما ملاحوں کے اندر رکھ دی جاتی تھی۔ خدمت کے لیے کنیزیں اور غلام اور بیویاں بھی ساتھ ہوتی تھیں۔ اس طرح صورتحال یہ بن جاتی تھی کہ ایک انسان کی لاش کے ساتھ جہاں بے انداز مال و دولت دفن ہو جاتا تھا، وہاں بہت سے انسان زندہ اندر بھیج کر باہر سے دفن کا منہ بند کر دیا جاتا تھا، یعنی جو محل بنایا رہتا تھا مقبرہ، اس کا منہ بند کر دیا جاتا تھا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ دم گھٹنے سے کس طرح مرتے ہوں گے۔ فرعونوں کی لاشوں کو مصالحے وغیرہ لگا کر حنوط کیا جاتا تھا، یعنی باقاعدہ رکھا جاتا تھا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کی لاشیں محفوظ ہیں، جن میں کچھ لندن